اللہ رب العالمین نے انسان کو 3 نفسیں دے کر پیدا کیا ہے اور ہر نفس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم کی تخلیق دی تھی اور جب اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی تو اس روح کے اندر اللہ میاں نے انسان کو 3 نفسیں دے کر کے پیدا کر دیا تھا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے عرش کریم پہ پیدا کیا تھا تو اس وقت جو پہلی نفس تھی وہ نفس مطمئنہ تھی، کیونکہ عرش کریم کے اوپر نفس مطمئنہ کے علاوہ کوئی نفس ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں آتے ہیں تو جنت میں آ کر کے ابلیس ان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور وہاں پہ ان کی جو دوسری نفس ہوتی ہے نفس لوامہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ نفس لوامہ کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے، اس نفس کو کنفیوژن ہی رہتی ہے، وہ سوالوں پہ سوال ہی کرتی ہے۔ اس نفس کا کام ہی یہی ہے، وہ ان جگہوں پہ جاتی ہے جن جگہوں پہ جا کر کے آپ کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ آپ کو وہاں پر جا کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشنودی ہوتی ہے، اور وہ وہاں جا کر کے اپنے دین کو، اپنی پروفیسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، میں مسلمان کیوں ہوں، اور اس کو زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتی ہے کہ اپنی چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں ایکسپلور کرے، صحیح ڈائریکشن میں وہاں سے شروع کرے جہاں سے ہمارا دین سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ ہمارا دین سٹارٹ جو ہے وہ ہمارے قرآن سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے قرآن کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین دوسری نفس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور وہ نفس لوامہ ہوتی ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتی ہے، اور جب وہ غلطی کرتی ہے تو غلطی کرنے کے بعد وہ اس کو ریگریٹ کرتی ہے، اور ریگریٹ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتی ہے۔ تو یہ نفس لوامہ اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے کہ وہ کنفیوز ہوتی ہے، وہ کیوریس ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کے اندر گھسنا چاہتی ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ریگریٹ بھی کرتی ہے۔ تو نفس لوامہ یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آتی ہے نفس امارہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نفس امارہ دیتے ہیں، تو نفس امارہ جب آدم علیہ السلام جنت میں ہوتے ہیں اور جو اپنی غلطی کو سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے، تو وہ وہاں پر پیچھے ہٹتے ہیں، اور پیچھے ہٹ کر کے وہ اپنی غلطی کو جب ریئلائز کر لیتے ہیں تو وہ پشیمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو لفظ سکھاتے ہیں، اور وہ نفس یہ سکھاتے ہیں رب العالمین کہ آدم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ رب العالمین یہ دعا ان کو سکھاتے ہیں۔ تو وہ جو دعا اللہ رب العالمین آدم کو سکھاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین آدم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین آدم کو اپنی پہلی عبادت بتاتے ہیں کہ میں تمہارا رب العالمین ہوں، اور میری عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے معافی مانگو اپنی غلطی کی، اور کوشش کرو کہ اس کو آگے نہ کرو۔ آدم یہاں پر اللہ رب العالمین سے سیکھتے ہیں عبادت کرنے کا طریقہ، اور وہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور وہ اس نفس امارہ پر نہیں جاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نیچے آتے ہیں تو ایز اے انسان وہ 3 نفسیں لے کر آئے ہوتے، تو ان کی جنس کے اندر وہ 3 نفسیں ہیں جو کہ اب اگلی آنے والی پیڑھی میں چلیں گی، اور ان 3 نفسوں کے چیلنج میں ہم لوگ ججمنٹ میں ہیں کہ ہم کس نفس کو لے کر کے چلیں گے اس دنیا میں جو ہمیں صحیح رستے پر لے کر کے جائے گی۔ تو یہاں سے ہماری پروفیسی کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایک دن قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایک پیڑھی میں ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے، ایک غلط رستے پہ چل پڑا ہوتا ہے، اور ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں تو تیرا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نوح علیہ السلام، اس کے بعد آتے ہیں لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام پر آ کر کے اللہ رب العالمین ہماری اس پروفیسی کو نام دیتے ہیں دین ابراہیمی کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور ہم لوگ ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو ہم روزانہ اگنور کرتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا پیغمبر ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو بیٹھ کر کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ 3 نفسیں لے کر کے ہر انسان، ہر پیغمبر، ہر بادشاہ، ہر فقیر، ہر غریب، یہ 3 نفسیں لے کر کے آیا ہوا ہے، اور وہ اپنی اس جگہ پر، اس ٹائم پر، اس مقام پر ہے، اور اس مقام پر اللہ رب العالمین کی ججمنٹ میں ہے۔ 24/7 فرشتے بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ ہماری پروفیسی ہے، یہ ہمارا دین ہے، جس دین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب سے بڑھ کر کے کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ڈیزرو کرتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے،
اور روزے فرض ہیں، یہ سارے فرض ہمیں ہماری کتاب میں سے ہی ملتے ہیں. ہمیں ہمارا اللہ رب العالمین کتاب میں ہی ملتا ہے. ہم اس دنیا کے کو دیکھتے ہیں، اس کی شان ضرور دیکھتے ہیں کہ جس نے کل کائنات بنائی ہے، جو اپنی قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز اس کے حکم سے، کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں، پرندے اس کے حکم سے اڑتے ہیں، سائے اس کے سجدے کرتے ہیں. یہ وہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو غفور الرحیم کہتا ہے. اور وہ صرف قرآن میں یہی کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو سنو. اور یہ اللہ رب العالمین قرآن کے تیسرے آل عمران کے اندر اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر دھیان دیتے ہیں، صرف دھیان دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر. اور اللہ رب العالمین کے احکامات بہت سمپل ہیں. صبح اٹھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، دوپہر میں نماز پڑھنی ہے، شام میں چائے کے ٹائم جب بسکٹ کھا رہے ہو نماز پڑھ لینی ہے، رات کو کھانا کھا چکے ہو یا کھانا کھا لو نماز پڑھ لینی ہے. اور رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ پاک پروردگار آج کا دن تو نے میرا بہت اچھا گزار دیا، تھینک یو ویری مچ. اور میں اب اگلے دن کی تیاری کرتا ہوں اور میں جا کے سوتا ہوں اور میں صبح اٹھوں گا پھر سے، اور اٹھ کر کے میں اس کتاب کو کھولوں گا جس کتاب میں اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. کتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہے ایک انسان کے لیے کہ رب العالمین اس کو کہانیاں سنا رہا ہے ان پیغمبروں کی جن پیغمبروں نے ساری زندگی سیکریفائس میں گزار دی اس رب کو خوش کرنے کے لیے. اپنے بچوں تک کو انہوں نے لٹا کر کے چھری لگا دی ان کے اوپر، ان پیغمبروں نے. آج اور ہم تاکہ ہم آج مسلمان ہوں. یہ ان کی کاوش ہے. جو پرانے لوگ تھے جو اس دنیا میں چلتے چلے آئے ہیں اور ہر ایجاد کو مفید بناتے چلے جا رہے ہیں. جو چیز وہ ایجاد کرتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری پیڑھیاں ہیں جو یہ محنت تب سے کرتی چلی آ رہی ہیں اور ہم اس جگہ پر ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین اپنی پہچان قرآن میں دکھاتے ہیں. ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے.